مسلمان کے اپنے دین کی پختگی، اللہ نے مسلمان کے اپنے دین کی پختگی کو دعوت کے ساتھ جوڑا تھا، لیکن مسلمان اپنے اسلام کو چھپانے لگا جب اس نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ مسلمان غیروں سے مرعوب جب ہوگا، جب یہ اللہ کے اوامر کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے گا، یہ ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے سوچے گا کہ خبر نہیں اہل باطل ہمیں یہ کام کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے۔ میری بات دھیان سے سننا، مسلمان کے اپنے دین کی پختگی اللہ نے اس کو دعوت اللہ کے ساتھ جوڑا تھا کہ اگر مسلمان دعوت پر ہے تو دعوت سے دو چیزیں حاصل ہوں گی، ایک اپنے دین پر پختگی اور استقامت، اور دوسرے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی ہمت، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی ہمت۔ وقال انی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی ایک حاجت میں بھی خلاف سنت عمل پر باطل کے لیے راضی نہ ہوگا۔ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان اپنے آپ کو کہنا کسی قومیت کا تعارف نہیں ہے، قومیت کا تعارف نہیں ہے، یا کسی ملک یا کسی حکومت کا تعارف نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلاف سنت یا خلاف شریعت کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس بات کے کہنے کی قوت، اور اس بات کے کہنے سے باطل کا مرعوب ہونا، اس بات سے باطل کا مرعوب ہونا، اس کو اللہ نے قرآن میں دعوت کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے وہ تو بطور دعوے کے کہتا ہے، بطور دعوے کے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بطور دعوے کے، تو باطل اس کے دعوے سے متاثر نہیں ہوتا، باطل اس کے دعوے سے متاثر نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے تھے غیروں میں اسلام کا اتنا ہی تاثر ہوگا، غیروں میں اسلام کا اتنا ہی زیادہ تاثر ہوگا جتنا مسلمان غیروں کے طریقوں سے دور رہے گا، اور جتنا مسلمان غیروں کے طریقوں کے قریب رہے گا اتنا ہی غیروں کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی قوت اور اس کی زبان پر اس کی بات کا اثر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو مدد کی تھی وہ مدد سب سے زیادہ رعب سے کی تھی۔ سب سے بڑی جو مدد کی شکل ہے مسلمان کے پاس وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سارے باطل کے دلوں میں مسلمان کا رعب ڈال دیا تھا، سارے باطل کے دلوں میں مسلمان کا رعب ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ایک عام شکل تھی۔ ایک ادنا صحابی وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے جب یہ امت دعوت پر آ جائے گی تو اس کی زبان پر فرشتے بولیں گے، ان فرشتوں کے کلام کا اتنا رعب ہوگا، ان فرشتوں کے کلام کا اتنا رعب ہوگا کہ باطل کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ سوچنے کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر غزوات میں فرشتوں کا نزول ہو جائے تو اس سے باطل کے قلوب مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلسل امت دعوت اور عبادت میں مشغول رہے تو اس سے فرشتوں کے نزول کا تسلسل کتنا زیادہ ہوگا۔ اصل تو فرشتوں کے نزول سے باطل کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا تھا،
لیکن مسلمان اس زمانے میں ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے فرشتوں کے نزول کو روکا جائے. نہ تو اجتماعی حلقے ہیں علم کے کہ اس پر فرشتوں کا نزول ہو. اس کے علاوہ ایسے گناہ مسلمان کر رہا ہے جس میں فرشتوں کا دخول اور نزول اور فرشتوں کا ساتھ رہنا ہوتا نہیں. یہاں تک فرمایا حدیثوں میں کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. ہمارے اجتماعی کاموں میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ عمل کی استعداد ہے اپنے اندر اور نہ غیروں سے مقابلے کی استعداد ہے. ورنہ غزوات کے موقع پر فرشتوں کا نزول وہ غیروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کرتا تھا. جبرائیل اپنے گھوڑے پر اتر رہے تھے آسمان سے، ایک پہاڑ کے اوپر دو کافر کھڑے ہوئے، وہ میدان کا منظر دیکھ رہے تھے. لڑائی چل رہی تھی گھمسان کی اور وہ پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہے تھے. جبرائیل جب آسمان سے اترنے لگے گھوڑے پر تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھنے کو کہا اقدم حیزوم، کہ گھوڑے سے کہا آگے بڑھ. اس گھوڑے سے کہنے کی آواز ان دونوں کافروں کے کان میں پڑ گئی. روایت میں ہے ایک کافر تو وہیں ختم ہو گیا، ان کی آواز سے اس کا دل پھٹ گیا، اور دوسرا اس آواز کی ہیبت سے بے ہوش ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد رعب سے کی تھی. اور یاد رکھنا رعب دو چیزوں میں ہے، ایک اتباع سنت میں، اتباع سنت میں رعب ہے. اس لیے کہ جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا ہے. جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا باطل اس سے اتنا زیادہ مرعوب ہوگا، اور جو مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے باطل ان سے مرعوب اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ اہل باطل ان کو اپنے میں سے سمجھیں گے کہ آدمی ہم میں سے ہے. اس لیے کہ جو اتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو میری سنت کا متبع نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اتباع سنت پر نہیں ہیں باطل ان کو اپنے میں سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے. جو آدمی اپنوں میں سے کسی کو سمجھ رہا ہو وہ اس سے معروف کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان سے کیا ڈرنا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے رعب دو چیزوں میں رکھا ہے، ایک اتباع سنت میں اور دوسرے دعوت اللہ میں. ان دو میں اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے.